جو شخص رسول اللہ کا ماننے والا ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ آپ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہاں ظاہری اسباب میں آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اسباب میں آپ لے سکتے ہیں جو سامنے موجود ہے، جو سامنے موجود نہیں ہے اس کو پکارنا صراحتاً کتاب و سنت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں ایک حدیث بتا دیتا ہوں، ایک حدیث اور 3 عقیدے کلیئر۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے 70 صحابہ کو دھوکے سے شہید کیا گیا۔ حضور کے پاس کچھ لوگ ہیں کہ آپ اپنے بہترین لوگ دیں، آپ نے 70 قاری قرآن سکھائے ہوئے اپنے لائق ترین اسٹوڈنٹ ان کے حوالے کیے، اور وہ بہانے سے آئے چونکہ نبی الاسلام کو علم غیب تو نہیں تھا کہ یہ کیا کریں گے، وہ دھوکے سے لے کے راستے میں قتل کر دیا ہے۔ وہ کافر تھے، آئے اس لیے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہوئے ہمیں اپنے لائق اسٹوڈنٹ دیں ہم ان کو۔ ان میں سے جب وہ شہید ہونے لگے سیدنا عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مرتے وقت کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم نے تیرے نبی کا دین نہیں چھوڑا اور ہم راضی ہیں، ہم اللہ کو مل رہے ہیں۔ وہی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے ساتھیوں کو یوں دھوکے سے قتل کر دیا گیا، اور انہوں نے مرتے وقت یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس ایک حدیث میں جو بخاری مسلم میں ہے، میں نے اس لیکچر میں بتائی، میرا ریسرچ پیپر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، ریسرچ پیپر نمبر 3، اس میں بھی نقل کی۔ 3 مسئلے کلیئر، علم غیب کلیئر۔ ان کو نہیں تھا یہ پتا کہ نبی الاسلام ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت جب دنیا میں موجود تھے۔ نمبر 2 حاضر و ناظر، نبی الاسلام وہ کہتے ہیں نبی الاسلام تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی موجود ہیں۔ اور نمبر 3 امداد، ان کو کہنا چاہیے یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے کہا یا اللہ انظر حالنا، اے اللہ ہمارے اس حال کی خبر ہمارے نبی کو کر۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ نبی کو بتائے گا تو پتہ چلے گا، نبی الاسلام خود نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے، نبی کو ہم مدد کے لیے نہیں پکار سکتے، نبی الاسلام یہاں پہ موجود نہیں ہے، نہ جسمانی طور پہ نہ روحانی طور پہ، ورنہ تو حضور کو ڈائریکٹ کہتے، حضور کی طرف متوجہ ہو رہے تھے نا۔ ان کو ٹینشن یہ تھی، وہ امیر تھے نا، کہ میری ڈیوٹی حضور نے لگائی ہے اور ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہے، تو وہ نبی الاسلام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم نے دین نہیں آپ کا چھوڑا، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ ہم نے اللہ کے لیے جان دے دی ہے، ہم آپ کی یعنی آپ کا جو لائق ترین اسٹوڈنٹ ہونے کا ہم نے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا۔ تو اس ایک حدیث سے ان کے تینوں کے تینوں جو فراڈ بنائے ہوئے عقیدے ہیں نا، علم غیب اللہ کے بتانے پہ ہے، ٹھیک ہے جی، مدد اللہ سے مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو ذریعہ بنائے، یہ سارے مسئلے اس کے اندر کور ہیں۔ یہ بالکل جعلی عقیدہ ہے اور یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ یہ اس امت میں شرک جو بڑے لیول پہ داخل ہوا ہے اس طعنت کے مسئلے پہ، اس لیے آپ دیکھ لیں قرآن نے اس کو کتنا واضح کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حالانکہ نعبد میں نستعین شامل ہے، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، عبادت میں کیا کچھ شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نظر، نیاز، کسی کو اللہ نے ذکر نہیں کیا۔ دعا بھی تو عبادت ہے، ابو داؤد ابن ماجہ نسائی کی حدیث ہے الدعاء والعبادہ، تو دعا شامل تھی ایاک نعبد میں، لیکن اللہ نے اس کو اللہ سے ذکر کیا کہ اصل میں شرک یہیں سے داخل ہونا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور عبادت کی سب سے اعلیٰ ترین شکل کہ مدد کے لیے پکارنا، کسی کی طرف متوجہ ہونا، دعا کرنا، یہ صرف تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ان سے ذرا پوچھیں، وہ کہتے ہیں نہیں وہ ایک حقیقی مدد ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے۔ اچھا تو ایک حقیقی عبادت ہوتی ہے ایک مجازی ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، ایک ہی آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری اسباب اس میں شامل نہیں، وہ الگ سے ہے وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اس کو میں ایک مثال سے دیتا ہوں، بارش برسانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ آپ بارش اللہ سے مانگے فرشتوں سے؟ بس اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی یا مولا علی کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے، تب بھی آپ پکاریں گے کس کو؟ اللہ کو۔ آپ اگر یہ جعلی عقیدہ رکھنا بھی چاہتے ہیں تو رکھ لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس سے آپ دوزخ میں نہیں جائیں گے، زیادہ 2-4 گرجی لگیں گے آپ کو اس بدعت والے عقیدے پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ان کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں تو آپ اسی طریقے سے جیسے فرشتے کو پکار رہے ہیں۔ اچھا کوئی مسلمان آج تک بارش کے لیے فرشتے کو نہیں کہتا یا میکائیل المدد بارش نازل فرما، کہتا ہے؟ حالانکہ فرشتوں کی ڈیوٹی تو نص سے ثابت ہے، آپ نے ڈیوٹی اپنی مرضی سے لگا دی ہوئی ہے،
تو میں کہتا ہوں اگر نبی علیہ السلام کی مدد کرنا ثابت بھی ہو جائے تب بھی پکاریں گے اللہ کو، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کو پکارنا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے برائی کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، تمہارے ماں باپ کی جگہ تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو مصیبت اور پریشانی دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔